سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میں اس عمر میں کیا کروں جو آپ جیسا بن سکوں؟ مجھ جیسا بننے کی تمنا کرنے میں رسک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا حال ہے مجھے بھی نہیں پتا، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، تو میں نیک بندہ کیسے بنوں، اللہ کا مقبول بندہ کیسے بنوں، اس دعا میں رسک نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے میری بات کہ کسی فرد کے بارے میں یہ تمنا کرنا ہوتا رسک ہے۔ ویسے بعض بڑے ناخوان ہوتے ہیں، تو مجھے اس کا تجربہ ہے کہ میری اس جیسی آواز ہو جائے، اس جیسی آواز ہو جائے، تو کبھی کبھی میں نے سمجھایا ہے یار کیوں ایسا مانگتے ہو یار، اب آواز اس جیسی ہو گئی، اس جیسی ہو گئی، پھر پیسوں کے چکر میں پڑ گئے، بکنا شروع ہو گئے، اور دنیا داری میں پڑ گئے، حب جاہ میں پھنس گئے، ریاکاری میں پڑ گئے، تو کرو گے کیا یار؟ اب تو بارگاہ رسالت میں کوئی آواز تھوڑی دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی اپنی رضا نصیب کرے، آمین۔ صالحین میں شمول ہو، اور میرے ساتھ بھی اللہ کرے آپ کے صدقے ایسا ہی ہو، ہم سب کو اللہ پاک اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضور عرض یہ تھی کہ اگر کسی نے غسل کر دیا تو اسی سے ہی نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ اگر واقعی غسل کیا ہے جیسا غسل کرنا چاہیے تو پھر تو وضو اس میں ہو گیا، کہ وضو ہونا بھی تو اس میں شرط ہے نا کہ آزا وضو پر پانی بہ جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور اب سجدہ صاحب واجب ہو گیا تو دونوں طرف سلام کر دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ کوئی حرج نہیں، جب تک کوئی منافی نماز کام نہیں کیا، تو مثلاً یہ کہ ارادتاً وضو توڑا یا تب کھانا کھایا جیسے پانی پیا، تو اس طرح کے کام نہیں کیا تو سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ منافی نماز، نماز کے بالکل الٹ شاید یہ مراد ہو۔ بہت دو تین مثالیں دی ہیں منافی نماز، منافی صلاح۔ بعض الفاظ کے واقعے آسان کرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام، 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر۔ تو یہ 12 مدنی قافلے کتنے کتنے دن کے ہوں گے تو یہ ہم سعادت پالیں گے؟ وہ 3 دن کے مدنی قافلے بھی صحیح ہیں، اصال ثواب ہے یہ، اس کا مطلب تھوڑی 12 کی اور پھر چھٹی ہو گئی، ترغیب ہے اس میں، اصال ثواب ہے، ترغیب ہے۔ تو 3 دن کے بھی جو 12 سفر کر لے تو آپ کی طرف سے اصال ثواب انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اگر اللہ نے قبول کر لیا اپنے کرم سے، میرے پاس کوئی نیکیاں ہوئیں بھی تو۔ باپا میرے لیے دعا فرما دے، اللہ پاک میرے لیے 1 سال کا مدنی قافلہ آسان فرمائے، آمین۔ نیت ہے، اور میرے والدین، میرے ددیال، ننیال اور سسرال کے محرومین کے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرنا ہے۔ محبت کھینچ لائی ہے تمہارے آستانے پہ، محبت کھینچ لائی ہے تمہارے آستانے پہ،
اب نگاہ لطف فرمائیے اپنے دیوانے پہ۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اس ضمن میں لے کر آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک تعداد آ رہی ہوتی ہے امام کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ آتی ہے جلدی جلدی امام کے ساتھ ملنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں پہنچے تو جب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، یعنی نیت وغیرہ نہیں کرتے، ساتھ میں شامل نہیں ہوتے۔ اب وہ کرتے ہیں کہ یا تو پھر وہ اگلی رکعت کا انتظار کرتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کرنا یہ درست ہے؟ اور یہ بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، امام جو بھی کیفیت ہے نا امام کی شامل ہو جائے، وہ رکعت نہیں ملے گی اگر رکوع میں شرکت نہ کر پایا تو، لیکن شریک ہو جائے، انتظار نہ کرے۔ سوال یہ عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی سنت اعتکاف کرتے ہیں، اگر ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک دن کا قضا کرنا ہوگا، 5 دن تو روزہ نہیں رکھنا ہوتا۔ کسی دن سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو اور پھر دوسرے دن غروب آفتاب تک رہے مسجد میں اور روزہ رکھے اس دن قضا کی نیت سے۔ اس طرح ایک دن رکے گا تو انشاءاللہ اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ پیارے باپا جان، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امامہ ہم خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا کپڑا خریدتے ہیں، باندھتے ہیں، اس وقت بھی اچھا باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً امامہ شریف باندھتے ہوئے نیت پہ توجہ نہیں جاتی کہ بس اجتماع میں جانا ہے امامہ باندھنا ہے، نماز پڑھانے جانا ہے، پڑھنے جانا ہے، امامہ باندھنا ہے۔ تو کیا اس طرح بغیر نیت کے ہم امامہ شریف سجائیں باندھیں تو کیا ثواب ملے گا امامہ باندھنے کا؟ اور امامہ باندھتے وقت کون سی اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں؟ امامہ شریف تو واقعی ہے کہ بغیر نیت کے تو ثواب ملے گا تو نہیں، بظاہر تو یہی ہے۔ تو سنت ہے اس نیت سے آدمی امامہ باندھے کہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مین تو یہ نیت سامنے ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ ضمنی نیتیں بعض اوقات صحیح بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات سمجھ نہیں پڑتی، کیونکہ بعض اوقات صحیح بھائی مروت میں بھی باندھتے ہوں گے کہ وہ ذمہ دار کے سامنے جانا ہے تو یار باندھ لو، ذمہ دار پھر ٹوکے گا اے امامہ کہاں ہے، تو یہاں وہ پتہ نہیں یہ نیت ویلڈ ہے یا ثواب ملے گا یا کیا۔ امامہ سنت ہے، اتنا فائنل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی ایسی بھی ہے جیسے گرمی کا موسم ہے، تو اب مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں 12 دن 1 ماہ کے لیے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سرد علاقوں کی طرف سفر کروایا جائے، ٹھنڈے علاقوں میں سفر کروایا جائے، ایسے ایریاز میں جہاں گرمی کا موسم نہ ہو اور ایسا موسم ہو کہ جہاں ہم کمفرٹیبل ہو جائیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم سفر کر سکیں۔ تو انہیں بعض اسلامی بھائی یوں بھی ذہن دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سفر کا ذہن بنائیں، گرمی کی شدت اگرچہ زیادہ ہے لیکن صبر کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ سفر مدینہ کرنا ہو تو گرمیوں میں موقع ملے تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حج گرمیوں کے سیزن میں ہو تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ سردیوں کا انتظار کرتے کرتے قبر میں اتر جائیں گے؟ تو ادھر جو گرمیوں کی حاضری ہوتی ہے نا، وہ سب نے شاید نہیں دیکھی ہوگی، سڑکوں کے ڈامر پگھل کر سمجھو تیل بن جاتے ہیں بعض جگہ، اتنے پنر، اور وہ اوپر جو اوور ہیڈ پل ہوتے ہیں نا، ان کے ڈامر پگھل کے یوں نیچے آتے ہیں، ایسی گرمی کی وہاں حاضریاں ہوتی ہیں۔ تو لوگ اس میں بھی تو سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو 3 دن کا مدنی قافلہ، تو پھر بھی اس سفر کے مقابلے میں مشقت 1% بھی شاید نہیں ہے۔ تو اس مشقت والے سفر کو کرنے کا ریہرسل کرنے کے لیے، اس سفر کا ریہرسل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں زیادہ سفر کرنا چاہیے، گرمیوں میں خاص کر کے کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ افضل الاعمال احمزھا، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو اگر ہم سرد علاقوں میں مجھے پتہ ہے ان کو بھیجو نا، آپ ادھر بھیجو، مری بھیجو، کوئٹہ جاتے ہیں برف باریاں دیکھنے کے لیے سردیوں میں پہنچتے ہیں، ٹھٹھرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ جب سخت سردیاں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے بہادر شاہ جو ہے نا، یہ کوئٹہ پہنچتے ہیں، وہاں کا قافلہ، مری کا قافلہ، گرمیوں میں چترال کا قافلہ۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں بیچارہ جب اس بانے جاتے ہیں، باقی
دیکھو جتنا ہم زحمت اٹھائیں گے، اب یہ گرمی والے علاقوں میں سنتیں کون پھیلائے گا؟ سی بی میں کون جائے گا گرمی میں یار؟ وہاں بھی تو سنتیں پھیلانی ہے نا، اور دین کا کام کرنا ہے. تو سعادت مند وہ ہے کہ مدنی مرکز یہاں فرمائے بس لبیک کے سوا اور کوئی جواب نہ ہو، تو ہی ہم کام کر سکیں گے. اب میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ پر جاؤں اور مرضی کے دوستوں کے ساتھ جاؤں تو پھر اس کا پھر سیر و تفریح نام کہیں نہ ہو جائے. ہم کو مدنی قافلے کو مدنی قافلہ ہی رکھنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا مرشدی، میرا سوال تھا کہ پنج گنج قادریہ، اس پر استقامت نہیں مل رہی، کیا مجھے ایک نشست میں پڑھنے کی خصوصی اجازت مل سکتی ہے؟ پنج گنج قادریہ، سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5 خزانے. پنج گنج مانے 5 خزانے. کوئی مصروف اور بولے کہ ناشتہ اور لنچ اور رات کا جو ڈنر ہے سب اکٹھا کر لوں، بہت مصروفیت ہے، فجر میں یا عشاء میں 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، ظاہر نہیں ہو سکتا. اسی طرح پنج گنج قادریہ جو ہے یہ اس کے اپنے وقت میں ہی پڑھنے ہیں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے، حج کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے، اور فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے پر کیا سزا مل سکتی ہے؟ حج بھی ذرا بالغ ہو جائے گا جب اور اس کے شرائط پائے جائیں گے تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور نہ پڑھنے پر یہ کہ جیسے حج فرض ہو گیا تو اسی سال پڑھنا، حج کرنا یہ واجب ہو گیا. اب اسی سال نہیں کیا تو گناہ صغیرہ ہے. اگر اس کو ہلکا جان کر کے گناہ صغیرہ ہے نا یار، اب وہ گناہ صغیرہ کو ہلکا جاننا یہ اشد کبیرہ ہو جاتا ہے، سخت کبیرہ. اور اگر اس کا اصرار کیا ایسا بار بار انہیں کی ترک کیا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو گیا اور فسق ہو جائے گا. تو حج فرض ہے، اسی سال جس سال حج فرض ہوا نا اسی سال کرنا ہوگا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو. اور نہ کرنے پر تو ظاہر ایک فرض چھوٹا تو گناہ ہے، جہنم کا حقدار ہے. اور یہ بھی وعید ہے، حدیث پاک سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا وہ اس طرح کے زیادہ راہ پایا اس نے اور اس طرح کچھ ہے مطلب. تو خیر، تو جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر بھی حج جان بوجھ کر وہ نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آخری الفاظ اس طرح کے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. تو یوں مطلب ترک فرض حج ایمان برباد ہونے کا اس میں خوف ہے. اور یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، بہت خطرناک سزا ہے. یعنی ایمان برباد ہو ہی جائے گا، یہ نہیں کہہ رہا میں، خطرہ اس کا ہے کہ ایمان برباد ہو. جس پر حج فرض ہے، ایک تعداد ہے جو جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے. یہ نگران شورا نے مجھے بتایا کہ کسی ملک میں یہ گئے ہوں گے، انہوں نے یہ وہاں تجربات کیے کہ حج فرض ہونے کے باوجود لوگوں کی بھاری تعداد حج نہیں کر رہی. تو کہیں انہوں نے کوئی اس پر سمجھانے کی ترکیب کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 80% نے یہ نیت کر لی کہ ہم حج کر لیں گے، یعنی حج فرض تھا ایسا لگا کہ حج کریں گے. جب میرا بھی تجربہ ہے تھوڑا بہت اس میں کہ حج فرض ہوتا ہے اور حج نہیں کرتے. میں کسی کے ہاں قیام میرا ہوا تھا کسی شہر میں پنجاب کے، اور 1 سے زیادہ بار ہوا تھا. تو بہت بڑا مالدار آدمی تھا. اور مجھے بعد میں شاید میں نے اس کو پوچھا حج تو نہیں کیا؟ ارے میں نے کہا آپ نے حج نہیں کیا؟ یہ تو ایسے تھے کہ جو اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے شاید 25 کو حج کروا دیں. تو میں نے ان کو سمجھایا تو غالباً اسی سال انہوں نے حج کر لیا. تو یہ ہے کہ یار مصروفیت ہے یا ذہن نہیں ہوتا یا سفر کی تکلیفیں اور یہ عادتیں ایسی ہو گئی ہیں وہ زندگی کی کہ وہ حج میں ظاہر ہے کہ مشقت ہے. اب جو غریب لوگ ہیں نا وہ تڑپتے ہیں
کہ وہ مشقت کے عادی ہوتے ہیں، اور جو مالدار ہوتے ہیں یہ مشقت یعنی کہ محنت کے عادی نہیں ہوتے. لیکن جو مالدار ذہن جن کا بنا ہوتا ہے وہ ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں. اب تو VIP پیکیج بھی ہو گئے ہیں، دیکھیں بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی سہولتیں ہو گئی. حالانکہ پہلے جو حج ہوتا تھا قافلے جس طرح جاتے تھے ڈاکو لوٹ لیتے تھے، کتنے حاجیوں کو شہید ہو جانا ہوتا تھا، راستے کی تکلیفوں میں شہادتیں یا وفاتیں. ہر فوت شدہ راہ حج میں نکلنے والا شہید ہے. البتہ انتقال ہو جانا اور زخمی ہو جانا اور معذور ہو جانا کیا کیا ہوتا ہوگا، لیکن جاتے تھے حج کے لیے. لیکن جو سہولتیں بڑھ گئیں تو مطلب یعنی کہ وہ مسائل ہیں، لیکن تعداد اب بھی حاجیوں کی کم نہیں ہے. بے شمار حاجی اب بھی الحمدللہ پہنچتے ہیں، اور جتنے پہنچتے ہیں ان سے زیادہ شاید یہ کہیں گے کہ تڑپتے ہیں کہ ہم بھی حاضری دیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. جو نہیں کرتے ان کو بھی اللہ پاک جذبہ عطا کرے. قبر پہ پانی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ثواب کی نیت سے؟ ہاں، یہ غلط فہمی ہے کہ قبر پر پانی ڈالنے کو بھی لوگ شاید ثواب سمجھتے ہیں. قبر پر پانی اس وقت ڈالنا سنت ہے جب دفن کرتے ہیں نا، تو اس وقت مٹی جمانے کے لیے پانی ڈالنا یہ سنت سے ثابت ہے. باقی کوئی ایسے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جن کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تب تو اس کو پانی ڈالنا جائز ہے. اب پودے ہیں اور پانی بھی ٹائم ٹو ٹائم دے رہا ہے جو آپ نے مقرر کیا ہوا ہے. جو گورکن ہوتے ہیں وہ اس میں پانی ان کو سونپ دیتے ہیں لوگ، تو وہ پانی ڈالتے رہتے ہیں. تو اب آپ گئے تو ہی پانی ڈلے اور وہ اسپیشلی ڈلے، اور پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پہلے ڈال چکا ہے. اگر ڈالنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو یہ بلا ضرورت جس کو بولتے ہیں نا پانی ڈالنا قبر پر، تو یہ تو منع ہے، یہ اسراف ہے، فضول ہے. یہ ثواب تو کیا ملے گا اس میں؟ اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آداب مرشد کامل میں یہ تحریر ہے کہ مرشد کا فیض سوانا ہے تو اس کے ملفوظات کو عام کریں. تو کس طریقے سے مرشد اپنا ملفوظات کو عام کرنا ہے؟ رسائل تقسیم کرنا ہے یا فروخت کرنا ہے یا کتابیں بیچنی ہے؟ کس طریقے سے جو نا ملفوظات کو عام کریں؟ ملفوظات مانے باتیں، ان کی باتیں جو ان کا پیغام ہے اس کو عام کیا جائے. تو جس طریقے سے بھی ہو، اگر اس کی کتابیں ہیں تو اس میں بھی ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو خواہشات ہیں ان کو عام کرے، کتابیں عام کرے، خود بھی مطالعہ کرے، دوسروں تک پہنچائے. ذرا بیچنا تو اس میں شامل ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو ایک روزگار ہے اس کا. جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. کتابیں بیچنا جائز ہے، لیکن یہ کہ جو وہ ثواب کا کام یا اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیتیں ہیں اس کی ہیں کہ چلو میرا روزگار کا روزگار ہو جائے گا، اور اس پر بھی کہ یہ باتیں عام ہوں گی، ہو سکتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملے. اور اپنا تقسیم اگر رسائل کرتے ہیں فی سبیل اللہ تو اس کے اندر کوئی نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے سن 2013 کے اندر اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایئرپورٹ پہ آپ نے رسالہ کسی کو پھاڑتے ہوئے دیکھا تھا. جی ہاں، پھاڑ ایک ہوائی جہاز میں ہم بانٹتے تھے کیا، تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اب تو مر گیا ہوگا شاید، وہ خواجہ صاحب کی کرامتیں تھیں، خوفناک جادوگر. تو پتہ نہیں وہ آیا ہمارے پاس، ڈومیسٹک فلائٹ تھی، ملک کے اندر جو فلائٹ ہوتی ہے نا ڈومیسٹک کہلاتی ہے. جیسے کہ ہم کراچی سے پنجاب گئے ہوں گے یا ملتان گئے ہوں گے یا کوئی اس طرح کسی شہر گئے ہوں گے، تو وہاں کے ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک بوڑھا، ہم نے بانٹے تھے رسالے، تو وہ آیا میرے پاس، ہم 2-3 جنے شاید تھے، تو آ کر یہ لو تمہارا، یہ لو، یوں کر کے اس نے پڑھنا شروع کیا. اب خون تو بہت جلا، لیکن ذرا کہ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے نا ہمیں ٹھوسا بازی اور مارا ماری نہیں سکھاتا، صبر ہی کرنا ہوتا ہے اور دل سے برا جاننا ہے. کوئی صاحب اور بھی کھڑے تھے وہاں، وہ بھی اسی بوڑھے کے خلاف ہو گئے. ذرا کوئی بھی خلاف ہو جائے گا، قرآن آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ سب پھٹ رہی تھی، اور شاید اس نے ڈال دیا زمین پہ پھاڑ کے.
اب لگتا ہے مر گیا ہوگا. اللہ کرے اس کو توبہ نصیب ہو گئی ہو. یہ بھی. اور اس کے علاوہ میں کسی اور ملک میں غالباً دیکھا تھا کہ وہاں بھی میرے رسالے جو ہے وہ کسی نے پھاڑے تھے اور کچرے کے ڈھیر پہ معاذ اللہ. تو ہیں مطلب اللہ پاک ہدایت دے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ تو پھر قرآن کریم بھی ہم تک پہنچے گا کیسے؟ اس کی بھی لوگ بے ادبی تو کرتے ہی ہوں گے. تو اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی قرآن کریم چھاپنا بند ہو جائے گا. مسجد کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں تو مسجدیں تو ڈائریکٹ ختم نہیں کی جائیں گی. جو برائی ہے اس کو ہی ختم کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آلموسٹ ہر ملک کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے، دعوت اسلامی اسلامائزیشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے لانگ ٹرم پلانز جو ہیں وہ 50-60 سال کے بعد آپ دعوت اسلامی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، وہ جاننے کا خواہش مند ہوں. اللہ کی رضا کی منزل پانی ہے، بس یہ ہمارا اینڈ ہے. اس پہ اور جتنا ہو سکے آدمی کرتا رہے. دنیا وسیع ہے. اچھا پھر یہ تھوڑی ایک بار ملک میں پیغام پہنچ گیا تو ہم فارغ ہو گئے. کام تو زندگی بھر کرنا ہے. مسلمانوں کو بھی تو نیکی کی دعوت دے ہی رہے نا. بے نمازیوں کی تعداد اب بھی ملک میں کم تو نہیں. ہمارے پاکستان میں بھی شاید وہ میرے کو تو لگتا ہے کہ وہ 1-2% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. باقی اکثریت بھاری اکثریت کہاں نماز پڑھتی ہے. اس لیے کام ہی کام ہے. اس کا سرا ہی نہیں ہے. یوں سمجھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ فیض کے کیا معنی ہیں اور علماء و مشائخ سے فیض حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فیض مانے ایک طرح کا فائدہ. تو فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحبت ہے ایک طریقہ. پھر اس کی تحریریں پڑھنا، سب محبت کرنا. جتنی عقیدت محبت زیادہ ہوگی فیض زیادہ ملے گا. یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک طالب علم کو علم دین پر استقامت کس طرح حاصل ہو کہ جو درس نظامی کرتے ہیں وہ 6 یا 7ویں درجے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، علم دین پر استقامت نہیں مل پاتی. تو علم دین پر استقامت کس طرح حاصل ہو؟ اس میں ایسا ہے کہ اولا میں آتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. تو کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولا سے ہی نکل جاتے ہیں، ان کو مشکل لگتا ہے. پھر اگر اولا کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دوسرا درجہ جو ہے اس سے مشکل لگتا ہے ان کو، ادھر سے نکل جاتے ہیں. تو یوں آنا جانا لگا رہتا ہے اور تھوڑے سے دور حدیث میں پہنچتے ہیں. لیکن یہ دعوت اسلامی پر خاص کرم ہے اللہ پاک کا کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ سے بھی لوگ نکلتے ہیں طلبہ، لیکن دوسرے مدارس کے مقابلے میں ہمارے جامعات المدینہ سے کم طلبہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن یہ کہ ہمت کرنی چاہیے، دل لگانا چاہیے، علم دین کے فضائل پڑھیں اور کوشش پوری کیا کریں. کیونکہ جو پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے نا اس کو زیادہ وہ بھاگنے کو جی چاہتا ہے. تو کمزور نہ رہیں، مضبوط رہیں پڑھائی میں. دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے نا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پڑھائی میں اور مضبوطی آئے گی. آزمائش شرط ہے. ایسے وسوسے نہ پالیں کہ ذرا میں ادھر سے نظامی کر لوں، عالم بن جاؤں گا تو پھر میں دعوت اسلامی کام کروں گا. پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. ابھی سے کام کرتے 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 اگر عالم بننا نصیب ہو گیا تو پھر انشاءاللہ صحیح خطوط پر آپ کام کر سکیں گے. تجربہ یہ ابھی سے ہی ہوگا. طالب علم کو ٹائم زیادہ ملتا ہے، پھر بعد میں اس کے ٹینشنز بڑھ جاتے ہیں. اللہ عافیت نصیب فرمائے. شہزادی کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے ہیں اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عطار کو آپ سلام کہہ دیجئے. اب پوچھنا یہ تھا کہ یا سیدی اسے ارشاد فرمایا کہ میرے عطار کو سلام عرض کر دیجئے. اب ان کی جو عمر ہے وہ 12 سال اور یہاں وائس بھی ان کا نہیں آ سکتا، وہ خود بھی نہیں آ سکتی.
تو کیا اس کی طرف سے اس کا بابا آپ کی بارگاہ میں اگر یہ سلام پیش کرے تو کیا سرکار کا وہ فرمان کہ میرا پیغام آپ پہنچا دیجئے، تو ایسا ان کا حکم پر عمل ہو جائے گا؟ موقع پر سرکار وہ نمائندہ ہی پہنچائے گا، یا تحریر بھی ہو سکتا ہے کہ خط کے ذریعے، یا تو آپ فرما دیں مجھے، تو اگر انہوں نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے شہزادی نے۔ جی انہوں نے یہی عرض کی تھی۔ اچھا، علیہ و علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار کو درود و سلام۔ اور یہاں ہم ایک دوسرے کو تو درود شریف تو نہیں بھیج سکتے نا؟ ماشاء اللہ، میری طرف سے مبارکباد بھی دینا شہزادی کو، اللہ اور برکتیں نصیب فرمائے۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول